آپ کسی شخص سے بہت محبت کرتے ہو اور اتنا کہ اس کا لیٹ رپلائی بھی دل کو ہلا دیتا ہے، اور اگر وہ بزی ہو جائے تو لگتا ہے کہ شاید وہ آپ کو چھوڑ رہا ہے۔ اگر وہ تھوڑا ڈسٹنس لے تو اندر پینک اٹیک شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ہی انسان صبح تک دنیا کا سب سے اچھا انسان لگتا ہے اور شام تک وہ دنیا کا سب سے برا انسان ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ کبھی ایکسٹریم پیار، کبھی ایکسٹریم نفرت، کبھی بہت قریب اور کبھی ریلیشن شپ خود ہی ڈسٹروائے کر دینا۔ اور جب آپ ریلیشن شپ میں آپ کو مشکلات آئیں تو اس کے نتیجے میں آپ اپنے آپ کو نقصان دیتے ہو۔ کبھی سر کو دیوار پہ زور سے مارنا، کبھی کوئی چیز توڑ دینا جیسے موبائل توڑنا یا گلاس توڑنا، اور کبھی کبھی کسی نوکیلی چیز سے اپنے ہاتھ پہ زخم لگانا۔ اور انہی کے نتیجے میں آپ رات کو اکیلے بیٹھ کر روتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ لوگ بھی ایسے شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم تو بہت ایموشنل ہو اور تم بہت موڈی ہو، موڈ بار بار چینج ہوتا رہتا ہے، یہ تو صرف اٹینشن چاہتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ صرف موڈ سوئنگز نہیں ہوتے، بلکہ یہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو سکتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بارے میں جانیں گے جہاں پہ درد بڑا ہوتا ہے، اکیلے رہ جانے کا ڈر، اور سب سے بڑی ٹریجڈی کہ انسان جن لوگوں کو سب سے زیادہ کھونا نہیں چاہتا اکثر انہی کو دور کر دیتا ہے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر یہ کیا ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کے یہ اکیلے چھوڑے جانے کا ڈر، فیئر آف ابینڈنمنٹ، اتنا انٹینس، اتنا تیز کیوں ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جذبات، ایموشنز کنٹرول کیوں نہیں ہوتے؟ کیا اس سے ریکوری پاسبل ہے؟ کیا اس کا علاج ہے؟ یہ سب ہم جانیں گے، تو دیکھیے آج کی یہ ویڈیو۔ دوستو، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر علی مفتی ہے، میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں، اور ہم نے بارڈر لائن پرسنالٹی پہ پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، لیکن چونکہ یہ ٹاپک بہت سرچ کیا جاتا ہے، بہت لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اور بہت ہمارے پاس اس کے مریض آتے ہیں، تو اس پہ ہم نے سوچا کہ ایک اور ڈیٹیل ویڈیو ضرور بنائیں۔ اور آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور فالو ضرور کریں، کوئی کمنٹ ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ دوستو، بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر یہ ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، ایک ایسی شخصیت کی بیماری جس میں انسان کے سوچنے کا طریقہ، اس کے نتیجے میں اس کے جذبات، اور ان جذبات کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والا اس کا بیہیویئر ہے، اس کا رویہ ہے، ان سب میں خرابی ہوتی ہے۔ لیکن پرسنالٹی ڈس آرڈر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی پرسنالٹی بری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جذبات، اس کے ایموشنز بہت انٹینس ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو اس کے ریلیشن شپس ہیں وہ انسٹیبل ہو سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو سیلف امیج ہے، اپنے بارے میں جو وہ خیالات ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی میں اچھا ہوں، کبھی میں برا ہوں، کبھی میں کمزور ہوں۔ ریجیکشن ہونے کا ڈر لوگوں سے یہ بہت زیادہ ہے۔ تو بائیپولر پرسنالٹی ڈس آرڈر والا انسان اکثر جذبات کو اس انٹینسٹی سے فیل کرتا ہے جس شدت سے، جس انٹینسٹی سے دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ ایک چھوٹی سی بات ہوگی، وہ بھی ایک جذباتی زلزلہ بن جائے گا، اور یہ ایکٹنگ نہیں ہوتی، یہ ریئل سفرنگ ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جتنی بھی ہماری ذہنی بیماریاں ہیں، جیسے او سی ڈی ہو گئی، جیسے بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر ہو گیا، یا کوئی اور بیماری، وہ ہو سکتا ہے کہ ٹین ایج کے بعد ایک کسی بھی شخص کو آئیں، لیکن جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے یہ بندہ شروع ہی سے لے کے پیدا ہوتا ہے، اور 16 یا 18 سال کی عمر میں یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر واضح ہوتی ہے، یعنی کہ یو آر بورن ود اٹ۔ تو کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو ہر ریلیشن شپ میں اپنے ایک ہی درد کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے؟ ریلیشن شپ میں اس کے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ لوگ، سیم ہارٹ بیٹ، سیم دل کا ٹوٹنا، سیم خوف، ہر وقت ایک ہی جذباتی طوفان۔ یہ صرف کو انسیڈنس نہیں ہے، یہ بارڈر لائن پرسنالٹی کی نشانی ہے۔ بارڈر لائن پرسنالٹی کا سب سے کامن علامت وہ یہ ہے فیئر آف ابینڈنمنٹ، اکیلے رہ جانے کا ڈر، یعنی کہ اتنا ڈر کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا، میں اکیلے رہ جاؤں گی، اور کبھی کبھی ایکچول ابینڈنمنٹ، ایکچول تنہائی ہوتی بھی نہیں ہے، صرف اس کا خیال ہی کافی ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ جس شخص سے محبت کرتے ہو، جس شخص کے ساتھ آپ اٹیچڈ ہو، اگر اس کا رپلائی لیٹ آئے، اگر کوئی کال مس ہو جائے اس سے، یا کوئی پلان بنائے ہو آپ نے اس کے ساتھ وہ کینسل ہو جائے، یا وہ بزی ہو، تو
ایسے شخص کا دماغ جس کو بارڈر لائن پرسنالٹی ہو وہ فوراً کنکلوڈ کرتا ہے کہ یہ بندہ مجھے چھوڑ دے گا، میں امپورٹنٹ نہیں ہوں، میں تو اکیلا رہ جاؤں گا. اور کئی دفعہ یہ خوف، یہ جذبات بچپن کے ایکسپیرئنس سے بھی لنک ہو سکتے ہیں. ایسا بچپن جس میں ایموشنل نگلیکٹ ہوا ہو، پیرنٹنگ میں مشکلات ہو، انکنسسٹنٹ پیرنٹنگ ہوئی ہو، بچپن میں کوئی سائیکولوجیکل ٹراما ہوا ہو، کوئی ریجیکشن ایکسپیرینس کیا ہو. ویسے میں نے چائلڈہڈ ٹراما پہ بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے، یہ وہ والی ویڈیو ہے، اس کو دیکھنا آپ کو بھی کافی فائدہ ہوگا. تو دوستو، جتنے بھی یہ بچپن کے تجربے ہوتے ہیں یہ ہمارے دماغ کے لاشعوری حصے میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جو انسان بڑا ہوتا ہے اسے بھول جاتا ہے، لیکن جو انسان کا جذباتی دماغ ہے، جذباتی حصہ ہے، وہ نہیں بھولتا. اور پھر لڑکپن میں یا جب آپ بڑے ہوتے ہو، ٹین ایج میں، 20s میں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی پرانے زخم کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، اور چھوٹے سے واقعے پر بھی بہت بڑا ریئیکشن انسان دیتا ہے، کیونکہ یہ پین پاسٹ کا ہوتا ہے. یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ آخر ایموشن اتنے انٹینس کیوں ہو جاتے ہیں؟ بائیپولر ڈس آرڈر میں ریلیشن شپس اکثر رولر کوسٹر بن جاتی ہیں، یعنی کہ ایک ایسی ٹرین جو کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے. ایک دن آپ اپنے بیلوفڈ شخص کے لیے کہیں گے کہ تم میری زندگی ہو، اور اگلے دن ہی میں تم سے نفرت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. یہ کوئی مینیپولیشن نہیں ہوتی، بلکہ ایموشنل جذباتی انسٹیبلٹی ہوتی ہے. سائیکالوجی میں اسے سپلٹنگ کہتے ہیں، یعنی کہ انسان لوگوں کو یا بلیک دکھتا ہے یا وائٹ، یا وہ کمپلیٹلی پرفیکٹ ہوتے ہیں یا کمپلیٹلی بیڈ. بیچ کا جو گرے ایریا ہے وہ مسنگ ہوتا ہے. اسی لیے ریلیشن شپس میں بھی ایکسٹریم نظر آتی ہیں، کیونکہ بارڈر لائن پرسنالٹی والا شخص وہ سپلٹنگ کرتا ہے. اور ایسے لوگ اپنے پارٹنر کے ساتھ یا تو بہت وفادار ہوں گے، لائل ہوں گے، کیئرنگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی طرف سے رپلائی نہ آئے یا ان کو لگے کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا، اکیلے رہ جاؤں گی، تو ان کے دماغ کا ڈر کا سینٹر ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور جذبات کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. اور پھر آرگومنٹس، بحث، آپ اپنا غصہ نکالتے ہو، ایموشنل ریئیکشنز جو کہ ریلیشن شپ کو ڈیمیج کر دیتی ہیں، اور جو آپ کا پارٹنر ہے وہ بھی تنگ آ جاتا ہے کہ آخر اس کے اتنے ایموشنل انسٹیبلٹی کیوں ہے. تو کبھی سوچا ہے جس انسان کو آپ سب سے زیادہ کھونا ہی نہیں چاہتے، اسی کے ساتھ سب سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں؟ بارڈر لائن پرسنالٹی کی اگر ہم علامات دیکھیں تو اس میں اکیلے چھوڑے جانے کے ڈر کے علاوہ انسان کو ریپڈ موڈ چینجز آتے ہیں، کبھی اداسی، کبھی خوشی. لیکن یہ ریپڈ موڈ سوئنگز بائیپولر ڈس آرڈر کی طرح نہیں ہوتے. ایک انسان وہ اندر سے خالی فیل کرتا ہے، اور اس کو اپنی آئیڈینٹی کا کنفیوژن ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، اور اندر سے خالی پن محسوس ہوتا ہے. سب سے ایک ٹپیکل علامت اسے ہم کہتے ہیں امپلسیوٹی، یعنی کہ کوئی بھی ڈیسیژن بغیر سوچے سمجھے لیا اور پھر بعد میں اس پہ ندامت. اتنا زیادہ غصہ جس پہ ان کو کنٹرول نہ ہو، اور کرونک لونلینس، یہ سب چیزیں بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ہو سکتی ہیں. کئی پیشنٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اصل میں ہوں کون، اور میرا کانفیڈنس کبھی ہائی ہوتا ہے، کبھی خود سے نفرت، کبھی فیوچر کلیئر ہوتا ہے تو کبھی ٹوٹل کنفیوژن. یہ جو انسٹیبلٹی ہے یہ تو بہت ایگزاسٹنگ ہے، اور میں تھک چکا ہوں یا میں تھک چکی ہوں. اور اسی وجہ سے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ اکثر ڈپریشن، انگزائٹی، ایڈکشن کے مسئلے نظر آ سکتے ہیں. اب سب سے امپورٹنٹ بات کہ کیا اس میں ریکوری پاسبل ہے؟ جی ہاں. پہلے تو ایک چیز سمجھ ڈالیے کہ بارڈر لائن پرسنالٹی ٹریٹس وہ ٹریٹس ہوتی ہیں جس میں انسان کے اندر یہ سب عادات موجود ہوں، یہ علامات موجود ہوں، لیکن اس کی لائف خراب نہ ہو، وہ اپنے رشتوں کو آگے لے کے جائے. لیکن اگر اس کے رشتے خراب ہو، اس کے کیریئر خراب ہو، اور وہ بہت زیادہ تنہائی کا شکار ہو، تو وہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کہلاتا ہے. یہی ایک ٹریٹ اور ڈس آرڈر میں فرق ہے. تو سب سے پہلے کہ ریکوری بالکل پاسبل ہے، اور یہ کوئی ہوپلیس کنڈیشن نہیں ہے. ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ پراپر ٹریٹمنٹ سے سمٹمز کافی بہتر ہو سکتی ہیں، اور سب سے افیکٹو ٹریٹمنٹ اس کی یہ دیکھی جاتی ہے کہ ہم سائیکو تھیراپی کریں. سائیکو تھیراپی میں ایک خاص قسم کی تھیراپی ہوتی ہے جسے DBT یا ڈائلیکٹل بیہیویئرل تھیراپی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کافی ڈیٹیل سے مریض کی سوچوں کو سمجھا جاتا ہے، اس کو ریئلسٹک سوچوں کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے. ان کو ایسی سکلز بتائی جاتی ہیں جس میں وہ اپنے جذبات کو ریگولیٹ کر سکیں، کنٹرول کر سکیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ریلیشن شپ سکلز سکھائے جاتے ہیں. اور ٹریٹمنٹ کا یہ گول نہیں کہ ایموشنز مکمل ختم ہو جائیں، بلکہ گول تو یہ ہے کہ مریض اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر لے. لیکن اکثر وہ مریض جن کی
बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी काफ़ी इंटेंस हो तो उनमें हम फिर कुछ दवाइयाँ भी देते हैं, और रिसर्च ये कहती है कि इसमें हम मूड स्टेबलाइज़र देते हैं जिसमें वेलप्रोइक एसिड, कार्बामेज़ापिन और टोपारामेट वगैरह शामिल हैं। और इसके अलावा अगर फिर भी ना ठीक हो रहा तो हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स भी देते हैं। याद रखिए कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी वाले लोग वीक नहीं होते, अक्सर ये वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी भर इमोशनल पेन के साथ, इमोशनल कंट्रोल के साथ स्ट्रगल करते हैं। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जो कि मैंने एक मूड स्टेबलाइज़र पे बनाई है, एपीवाल वेलप्रोइक एसिड। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस आएगी, आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस उजागर होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।